بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلى مولانا حضرت کرام راشدین على مطالب القرآن سید الشہداء مسلسل اخلاق حسنہ کے عنوان پر اس سورہ جمعہ کے مبارکہ کے ذیل میں پیغمبر اسلام کے حدیث مبارکہ کے ذیل میں گفتگو ہوتی آ رہی ہے. گزشتہ مجالس کی گفتگو کا ہم تکرار نہیں کریں گے، صرف یہ باتیں بتا کر آج کے جو چند معروضات عرض کرنی ہیں مخصوصاً نوجوانوں کی خدمت میں اس پر بحث کا آغاز کرنا ہے. اخلاق حسنہ یہ مقصد بعثت انبیاء ہے. ہم مسلسل کہتے آ رہے ہیں، اس کو ذہن میں رکھے ہوئے. انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، اس کا اصل ہدف، مین جو مقصد ہے، ریزن ہے، وہ ہے انسانوں کو بہترین اخلاق سے آراستہ کرنا. انسان کوئی بد اخلاق نہ رہے، برے صفات میں نہ رہے، یعنی یوں کہیں عام الفاظ میں کوئی گنہگار نہ رہے. اب اگر کوئی گناہ کر بھی لیتا ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ یہاں سے ہی اب ہمارا جو اصل آج کی گفتگو ہوگی، چند معروضات عرض کرنی ہے، وہ بیان کرنا ہے. اور آج کی ہی مناسبت سے ہم نے اس ٹاپک کو، اس عنوان کو انتخاب کیا ہے، مخصوصاً نوجوانوں سے مخاطب. اگر کوئی اس کے باوجود جو ہدف بعثت انبیاء ہے کہ انسان گناہ نہ کرنے پائے، اچھے اخلاق کرے، اس کے باوجود بھی کوئی انسان گناہ کرے، ہوتا ہے ایسا. میرے سمجھ ہم گناہ کرنے لگتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس نفس امارہ ہے. اس کے عنوان پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. چونکہ ہمارے پاس نفس امارہ ہے، نفس امارہ ہم کو گناہوں کو اکساتا ہے، ہم گناہ کرنے لگتے ہیں. اگر گناہ کریں تو پھر کیا کریں؟ کیا کوئی ایسا راستہ ہے، کیا کوئی ایسی دوا ہے کہ ان گناہوں کا جو ایک بھیانک بیماری ہے، روحوں کی جو بھیانک بیماری ہے، جتنا آج ہم وائرس کرونا سے ڈر رہے ہیں کہ بھیانک بیماری ہے، پینڈیمک بیماری ہے، اسی طریقے سے گناہ روحوں کے لیے بھیانک بیماری ہے. کیا کچھ ایسی کوئی دوا ہے کہ اس بھیانک بیماری کا علاج ہو سکے؟ اور اس کا علاج ایک ہی ہے، ذات باری تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا. اور وہ کیا علاج ہے؟ سورہ تحریم آیت نمبر 8. اور جو ہم اس سورہ کی آیت بیان کرنے جا رہے ہیں، اس میں جو ایک کلمہ ہے، اسی کلمے کو آج کی اس مجلس کا عنوان قرار دیتے ہیں. اور اس سے چند باتیں انشاءاللہ نوجوان لے کے اٹھیں گے میرے سمجھ، تاکہ ہمارے نفس کسی حد تک جو گناہوں سے آلودہ ہو چکے ہیں وہ پاک ہو سکے. سورہ تحریم کی آیت نمبر 8. ذات باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں اگر تم گنہگار ہو، ایمان والے ہو، مومن ہو، اچھی بات ہے، شیعہ ہو، ٹھیک بات ہے، مگر گناہ سرزد ہو سکتا ہے اس لیے کہ تم معصوم نہیں ہو. اگر گناہ تم کر بیٹھو تو پھر کیا کرو؟ توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ. توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، پلٹنا. توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ. توبۃ نصوحا، اور توبہ کرو صدق کی توبہ.
ایسا نہیں کہ مذاق کے طور پر توبہ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے کرتے ہیں، ماں باپ جب ان کو ڈانٹتے ہیں ایسا آئندہ سے کرے گا، بچہ ننے ہاتھ میں کرے توبہ آئندہ سے نہیں کروں گا، پھر وہی غلطی کرتا ہے۔ ہم بچے نہیں ہیں، ہم بڑے ہو چکے ہیں، اللہ سے مذاق نہیں کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرے پھر وہی غلطی کرے، اللہ کہے گا تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ توبہ ہو صدق دل سے، توبہ نصوح ہو۔ اور پھر ذات باری تعالیٰ نے کہا، یہ جو آیت میں بیان کر رہی ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 اور 54 بہترین آیت ہے قرآن کریم کی، بڑی محبت اور لطافت کے ساتھ ذات باری تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں سے پیغمبر اسلام کے ذریعے خطاب فرما رہا ہے۔ بہترین آیت مولا کائنات نے فرمایا کہ پورے قرآن کریم میں اس آیت کو ذہن میں رکھیں، بہترین آیت سورہ زمر آیت نمبر 53 اور 54، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ پورے قرآن کریم میں اس سے وسیع ترین اور بہترین ملائم ترین یعنی کہ مہربان ترین آیت مبارکہ پورے قرآن میں گنہگاروں کے لیے ذات باری تعالیٰ نے اس طریقے سے نہیں بیان کی ہے، وہی گنہگاروں کے لیے۔ بھائی ہم سارے کے سارے، میرے سوال، ہم سارے کے سارے گنہگار و خطا کار ہیں۔ بہترین آیت ہے، وسیع ترین آیت رحمت کے اعتبار سے سورہ زمر آیت نمبر 53 اور 54 ذات باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ بہترین آیت ہے، اور اس آیت میں پروردگار نے 6 بڑی پیاری پیاری محبت بھری باتیں اپنے بندوں سے مخاطب کی ہیں، خطاب کیا ہے۔ پہلے میں اس کا ترجمہ کر دوں، یعنی یہ کہ اے میرے پیغمبر میرے گنہگار بندوں سے کہہ دو، قل یا عبادی الذین، میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ جنہوں نے اسرفوا علی انفسہم اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، گناہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، گناہ کر کے مجھ سے دور ہونے کی کوشش مت کرو، میرے قریب آ جاؤ، میں ہی تو تمہیں اپنے قریب بلانے والا ہوں۔ مجھ کو چھوڑ کر کہاں بھٹک رہے ہو؟ تب تمہیں چین کہیں مل سکتا ہے، نہ سکون کہیں مل سکتا ہے، اگر آرام و چین چاہتے ہو تو میری بارگاہ میں چلے آؤ۔ ہم بھٹکے کہاں کہاں جاتے رہتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ انہ غفور الرحیم، بے شک وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے، بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وانیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ یہ کتنی پیاری پیاری باتیں ذات باری تعالیٰ سے بیان کرتا ہے۔ وانیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، واسلموا لہ، اور اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں سرنڈر کر دو، اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں تسلیم کر دو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، قبل اس کے کہ عذاب تمہیں اپنے لپیٹ میں لے لے، ثم لا تنصرون، اس کے بعد تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر تم رب کی بارگاہ میں نہیں آؤ گے، توبہ نہیں کرو گے، پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، خسرت دنیا والا آخرہ کی مزداد بن جاؤ۔ مولا کہنا چاہتے ہیں اس میں 6 بڑی پیاری پیاری باتیں ذات باری تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے کیا کہا؟ خطاب کیا یا عبادی، اے میرے بندو۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ لفظ پہ غور کرو، کوئی یا عبادی اے میرے بندو، یعنی اگر بچہ ماں باپ سے کوئی غلطی خود غلطی کر کے اپنا گھر چھوڑ کے، ماں باپ کا گھر چھوڑ کے چلا جائے اور پھر کہیں وہ آ جائے یا فون کے ذریعے سے ماں باپ فون کر کے بچے سے کہہ دیں تم میرے بیٹے ہو، کہاں جا رہے ہو، تو سچ بتائیں بچہ اپنی پوری غلطیاں بھلا دے گا، فوراً ماں باپ کے پاس آئے گا۔ یہ الفاظ محبت بھرے الفاظ سن کر، میرے بیٹے، ہمارے بیٹے، کہاں جا رہے ہو؟ تو اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا میرے بندو، گناہ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ میرے بندو آؤ نا میرے پاس۔ پھر کہا اسرفو، اسراف، یہ نہیں کہا کہ تم نے خیانت کی ہے، دھوکہ کیا ہے، ظلم کیا، یہ نہیں کہا اسرفو، اسرف یعنی اسراف، اپنے نفسوں پر، تم اپنے نفسوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، میرے بندے ہو، زیادتی کر بیٹھے ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، نا امید مت ہو جاؤ۔ یہ مت سوچنا کہ گناہ کر کے پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں، اللہ میری غلطیوں کو بخشے گا نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بڑے بڑے علماء، کچھ علماء شاید مجھ جیسے یہ بیان کر بیٹھے ممبر سے، اگر کوئی ایسا کر دے تو اتنا بڑا گناہ بخشا نہیں جائے گا۔ یہ نا امید کرنے والی باتیں ہیں، نوجوانوں کو مایوس کرنے والی باتیں ہیں۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے، ارے ہر جیسے کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، کیا حسین کے عزاداروں کے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا؟ شرط یہ ہے کہ ہر جیسے توبہ کرنے کے لیے چلے۔ صلوات پڑھیں محمد۔
پر لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ خود فرما رہا ہے، ایسا نہیں کہ پیغمبر کہہ رہے ہو یا اولیاء خدا کہہ رہے ہو، مجتہد مرجع کہہ رہا ہو، خود خدا کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. آ جاؤ میری بارگاہ میں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام، یہ چوتھا بڑا پیارا جملہ ہے، پانچواں شاید جملہ ہے، محبت بھرا جملہ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ تو کہا ان یعنی بے شک سارے گناہ، تمام جميعا تمام گناہوں کا معاف کرنے والا اللہ ہے. اور بڑے گناہ ہو چھوٹے گناہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا، مطلقہ کہا ہر گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. انشاءاللہ تشریح کریں گے اس کی کہ اتنا جلدی بھی یہ بھی سوچ رہے تھے اللہ معاف کرنے والا، چلو یار دیکھیں گے آخر میں کبھی توبہ کر لیں گے. یہ بات ہم تشریح کریں گے اس کی. اور انہ غفور رحیم، وہی سب سے بڑا بخشنے والا ہے، وہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. وانیبوا الی ربکم، پلٹ آؤ اپنے پروردگار کی طرف. واسلموا لہ، اور اپنے آپ کو تسلیم کر دو، سرنڈر کر دو. ہم کہاں جا کے اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں؟ اپنے جیسے انسانوں کے پاس جا رہے ہیں اپنی عزت کا جنازہ نکالنے کے لیے. ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، جاتے یار مجھے اتنی مشکل آ گئی ہے پیسہ دے دیں. یہ تو پتہ نہیں وہ عزت آپ کی رکھے گا یا عزت کا جنازہ نکال دے گا، لوگوں میں جا کے کہے گا پتہ ہے وہ آیا تھا میرے پاس پیسے مانگنے کے لیے. ایسا ہوتا ہے، اسی وطن میں ہم نے بھی دیکھا ہے، عزت کا جنازہ نکال دیتے. بھائی اسی صدقے دل سے رب کی بارگاہ میں تو آؤ نا، سرنڈر کرو اپنے آپ کو. اور اللہ سے مانگنا بے عزتی نہیں ہے، عزت کا سبب بنتا ہے. افسوس تو یہ ہے کہ ہم رب کو بھلا بیٹھے ہیں، کسی اور کے در پہ جانا چاہتے ہیں. اللہ کہے میری بارگاہ میں چلو، اپنے آپ کو سرنڈر کر دو. ہم اس کے عذاب تمہیں اپنے لپیٹ میں لیں گے. اب چلے اللہ نے کہا کہ میں سارے گناہ معاف کرنے والا ہوں، میری طرف پلٹ آؤ، تو اب سارے گناہ معاف کرے گا. اور یہ تو کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو، تمام گناہ بخش دے گا. تم آ جاؤ جو بھی پلٹ کرا سکتے ہو. تو اب یہاں پر توبہ کب کرنا چاہیے؟ ایک سوال ہو سکتا ہے، کیا بڑھاپے میں کریں یا جوانی میں کریں؟ ہو سکتا ہے ایک سوال ہو. ایسا اکثر بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنے بزرگوں سے، ہمارے بزرگ بڑے نیک، بڑے مومن، متقی، پرہیزگار ہیں، اللہ ان کا سایہ ہمارے سر پر باقی رکھے. لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے نماز دیکھا جائے گا ادھر عمر میں شروع کیا جائے گا، ایسا ہی کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں. اور روزے وغیرہ قرآن کی تلاوت تو اللہ رحم کرے ہم لوگوں کو. یا مثلا کسی اور چیزیں جو نیکی کر رہے ہیں وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ دیکھا جائے گا جب عمر ہو، ابھی تو جوانی ہے، عیش کرو. بھئی کیا پتا بڑھاپا آئے یا بڑھاپے سے پہلے موت آ جائے، تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ یہ حدیث معصومین نے فرمایا، شاید پیغمبر اسلام نے، بڑی پیاری حدیث ہے، اس مجلس کا ہدیہ ہے، تبرک ہے میرے نوجوانوں کے لیے. بڑا بہترین جملہ فرمایا اسی توبہ کے متعلق، ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں نوجوانوں کی توبہ سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے. بوڑھوں کی توبہ کے لیے اللہ نے نہیں کہا، نوجوانوں کی توبہ کے لیے اللہ نے کہا کہ نوجوان جس کی جوانی کا تقاضا یہ تھا کہ وہ غلطی کر بیٹھے مگر رب کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر رہا ہے، اللہ کہے گا کہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو توبہ جوانی کے عالم میں ہو، بڑھاپے کا انتظار نہیں، پتہ نہیں بڑھاپا آئے بھی یا نہیں آئے. اور پھر سوال یہ ہے کہ توبے میں جلدی کرنا چاہیے یا تاخیر کرنا چاہیے. عنوان گفتگو ہے توبہ. میں نے کہا